السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں تعلیم یافتہ ہوں، گریجویٹڈ ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے تو میں ڈاکٹر ہوں، لیکن 90 میں اللہ نے مجھے دین کی تعلیمات سے روشنائی کی اور مجھ پر یہ احسان عظیم کیا۔ اب دین اسلام کہاں بند ہے؟ اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو آپ کس چیز کی طرف رجوع کریں گے؟ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خصوصاً مولوی حضرات، مولانا حضرات قرآن کی بات بہت کم کرتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں عجیب عجیب قسم کی، جن کا دین سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گو اسلام حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء تک ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ اب جو کتابیں اللہ نے اتاری مختلف پیغمبروں پر، وہ بھی لوگوں نے تبدیل کر دی اپنی مرضی کے مطابق، حتیٰ کہ آخری کتاب قرآن آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی، جن کا نام خاتم النبیین ہے۔ ان کا لقب ہے، نام تو محمد، احمد وغیرہ ہے، لیکن خاتم النبیین آخری پیغمبر۔ 40 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اب ابراہیمی عبادت کرتے رہے اپنے بزرگوں کی، غار حرا میں جا کے تا وقت کہ قرآن نازل ہونا نہیں شروع ہوا، جبریل قرآن کو لے کے نہیں آئے۔ اب وہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ ایک مکمل کمپریہنسو کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا، اس کی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی اس کو تبدیل کر کے دکھائے، کوئی ایک صورت بنا کے لے آئے، پھر فرمایا کہ ایک فقرہ بنا کے لے آئے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ جنہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ معذور ہو گئے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ قرآن میں ہی دین اسلام بند ہے، اور وہ پیغمبر جو 40 سال تک مکہ میں پھرتے رہے لوگوں میں، قرآن آنے کے بعد انہوں نے دین کی دعوت کی، تبلیغ شروع کی۔ وہ جب بھی کہتے تھے کسی صحابی کو دعوت کا، تو وہ کہتے تھے جاؤ قرآن سناؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے عالم نہیں، مولوی مولانا لوگوں سے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو کیا وہ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ کتنی بری بات یہ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ قمر میں 5 دفعہ، اور ایک اور جگہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ یسرنا، آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے؟ اس کا مطلب یہ مولوی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، وہ بہت، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آسان کیا ہے میں نے، اور یہ مولوی کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، ویسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ایک دوست ہیں جاوید غامدی صاحب، ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں کتنے % پاکستان میں مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب 1% سے بھی کم، اور میں حیران رہ گیا۔ میرے خیال میں تھا کہ وہ کہیں گے کہ 50%، 40%۔ انہوں نے کہا جی 1% سے بھی کم، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ یہ ان کی جو حرکتیں، باتیں ہیں مذہبی لوگوں کی، ٹریڈیشنل لوگوں کی، وہ قرآن سے مطابقت رکھتی نہیں ہے۔ ایک اور بات جو رکاوٹ ہے قرآن میں، مولویوں نے ڈالی ہوئی کہ جی آپ نے وضو کیے بغیر اس کو پڑھنا۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مجھے وضو کے بغیر پڑھو، وضو کر کے پڑھو؟ وہ ایک آیت کو قرآن میں وضو کا حکم صرف نماز کے لیے ہے، سورہ مائدہ میں، سمپل، اور کسی کام کے لیے ہے ہی نہیں۔
تو دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کو آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. ہاں آپ کلین ہو, مطلب گندگی پیچھی پوٹی یا غلاظت نہ لگی ہو, صاف ہوں, جسم صاف ہو, ہاتھ صاف ہو, لیکن وضو بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں یہ مولوی لوگ کہ قرآن کو وہ ٹچ نہیں کرتے جو ناپاک ہیں. وَإِذَا مَسَّ إِلَّا الْمُطَّهِّرِينَ کہ اس کو وہ مس نہیں کر سکتا جو مطہر نہیں ہے. مطہر کا مطلب پاک نہیں ہے, پاک کا مطلب ہے صاف نہیں ہے, کلین نہیں ہے. وضو کا ذکر نہیں ہے. اگلی بات قرآن پاک میں میں بھی کہتا ہوں اور بے تحاشا دوسرے محقق بھی کہتے ہیں کہ 70% سے زیادہ الفاظ اردو کے ہیں. یہ ایک جگہ پاکستان میں لیکچر دینے جایا کرتا تھا. جب میں پاکستان میں جاتا ہوں, دارالفلاح ان کا نام ہے, وہ ایک پارک ہے گلشن اقبال, علامہ اقبال ٹاؤن میں. وہاں پہ ہمارے دوست ہیں پروفیسر رف. تو وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب ریٹائرڈ تھے, تو وہ وہاں پہ جو لوگ آ جاتے تھے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ اس عربی میں کتنے الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں. یعنی 60-70% جو الفاظ ہیں وہ اردو کے ہیں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ واقعی بڑی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ تہیہ کر لیں. اگلی بات اس کے بارے میں ایک اور مت کہ یہ ایک مذہب کی کتاب ہے. بے تحاشا ہم پڑھے لکھے لوگ, پروفیشنل لوگ, ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان, ججز, وکلا, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مذہبی کتاب ہے, ہم نے پڑھ کے کیا کرنی ہے, ہم اپنا ڈاکٹر بن جائیں, ہم دوسری کتابیں دوسرا علم حاصل کر لیں. اللہ کے بندو, یہ سائنس کی کتاب بھی ہے. اس میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلقہ ہیں. صرف 100 کے قریب آیتیں ہیں جن کو عبادات کہتے ہیں, جو کہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے قرآن کا. اس میں 1000 سے زیادہ سائنس کی ہیں. اس سائنسی آیات کو لے کے, سمجھ کو لے کے, تو ہمارے میڈیول ٹائم کے مسلمان جو تھے وہ سائنسدان بنے, جو آج کی ماڈرن سائنس کی بیس ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو دوستو, اور یہ وہی کتاب تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ اترا, انہوں نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے پھر آگے دیا, اور اس کو پڑھ کے لوگوں نے دنیا میں 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی, رولنگ کی, سسٹمز دیے دنیا کو. تو جیسا میں نے کہا کہ 70% سے زیادہ پورشن عام آدمی کے لیے, کوئی 25-30% پورشن ایسا ہے جس کے لیے اسکالرز کی ضرورت ہے. یعنی مطلب اس میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں ایک بورڈ بنائے جس میں وہ جو لرنڈ لوگ ہیں قرآن کو سمجھنے والے, وہ اس کی ایکسپلینیشن کریں کہ جی مطلب اسلامک لاز ہیں, جورسپروڈیزم ہے, اس طرح کی دوسری باتیں وہ بیان کریں. تو آج ہم پہلی متھ کا ہم نے ذکر کیا کہ قرآن واقعی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.